اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فی خطبۃ المتقین وقصدا فی غنن و خشوعا فی عبادہ و تجملا فی فاقہ۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ متقین کے اس حصہ میں پرہیزگاروں کے 12 مزید نمایاں صفات کو مختصر اور گہری معنویت رکھنے والے جملوں میں بیان فرمایا۔ ان صفات کا آغاز دین میں ان مومنین اور متقین کی قوت سے ہے اور طمع سے اجتناب پر ختم ہوتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں فمن علامت احدہم انک ترا لہ قوتا فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم و علما فی حلم۔ یہاں تک جو ہے وہ پہلے گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آج جو ہے وقصدا فی غنن و خشوعا فی عبادہ و تجملا فی فاقہ و صبرا فی شدہ و طلبا فی حلال و نشاطا فی ہدن و تحرجا عن طمع۔ یہ آج کا موضوع سخن ہے، انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی نشانی یہ ہے کہ مومنین متقین کی تم اسے دین میں کبھی مضبوط پاؤ گے، نرمی کے ساتھ دور اندیشی، حزمن فی لین، یقین کے ساتھ ایمان سے مملو بھرا ہوا، یعنی یقین ہے تو ساتھ ایمان سے پر ہے۔ یہ مومن اور متقی کی صفات ہے۔ علم کے حصول میں حریص، بردباری کے ساتھ علم رکھنے والا، یعنی بردباری، تحمل جس کو کہتے ہیں قوت برداشت، اس کے ساتھ جو ہے علم رکھنے والا۔ ثروت میں میانہ روی، مال متاع دنیا کا مال اس کے پاس ہے لیکن وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے اس میں۔ عبادت میں خشوع رکھنے والا، فاقہ اور تنگ دستی میں بھی متانت اور آراستگی کے ساتھ، شدائد اور سختیوں میں صبر کرنے والا، صابر، رزق حلال کا طالب، ہدایت کے راستے میں پرجوش اور شاداب نظر آتا ہے، اور طمع سے پرہیز کرنے والا ہوتا ہے، یعنی متقی۔ اس کی تفسیر و تشریح آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ قوتاً فی دین کا مطلب یہ ہے کہ نہ وسوسہ ڈالنے والے شیاطین ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ فتنہ انگیز شبہات، اور نہ ہی زندگی کی طوفانی آزمائشیں ان کے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہیں۔ یہ صفات متقین۔ حزماً فی لین، یعنی ان میں دور اندیشی ہوتی ہے مگر سخت مزاج نہیں ہوتے، بلکہ نرمی اور ملائمت کے ساتھ حکیمانہ رویہ اپناتے ہیں۔ وہ نہ اتنے نرم ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں نگل جائیں، اور نہ اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں دور پھینک دیں اور ان کو تھو کر دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایماناً فی یقین سے مراد ہے کہ ان کا ایمان محض ظاہری ایمان نہیں بلکہ یقین کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے، جیسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان وما من شیء اعز من الیقین، یعنی ایمان اسلام سے افضل ہے اور یقین ایمان سے بھی برتر ہے، اور یقین سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ حرصاً فی علم، یہاں پر اس فقرے میں حرص کا استعمال منفی نہیں ہے جو قابل مذمت ہوتا ہے، بلکہ ان کی علمی دوستی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ روزانہ کچھ نیا سیکھنے کی جستجو
رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بعض لوگ جو ہیں وہ علمی باتوں میں زیادہ مگن رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی نہ کسی عالم دین سے، طالب علم سے وہ پوچھتے رہتے ہیں، تو علم میں حرص جو ہے وہ قابل مذمت نہیں بلکہ قابل تعریف ہے۔ علماً فی حلم، یعنی ان کا علم حلم و بردباری سے آراستہ ہوا ہوتا ہے، یعنی سجا ہوا ہوتا ہے۔ علم ہے لیکن علم فی حلم، علم کے اندر ان کا علم ہوتا ہے، وہ جاہلوں پر غصہ نہیں کرتے بلکہ نرمی سے ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، فمن قال لك ان قلت واحدا سمعت عشرا فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحدا، یعنی اگر کوئی آپ سے کہے کہ اگر آپ نے ایک بات کی تو 10 میری طرف سے سنو گے، تو آپ کیا کہیں ان کو؟ انہیں کہیں کہ اگر آپ مجھے 10 سنائیں گے تو میری طرف سے تم ایک بات بھی نہ سن سکو گے، یعنی اگر تم مجھے بری باتیں یا کوئی ایسی باتیں 10 سناؤ گے تو میں ایک بھی تمہیں نہیں کہوں گا، یعنی کیا مطلب؟ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کروں گا۔ قصداً فی غنن، میں وہ دولت، اس فکرے میں وہ دولت میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے اور اپنی دولت کا حصہ محتاجوں کو عطا کرتے ہیں۔ للسائل والمحروم فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو مانگتا ہے اور جو نہیں مانگتا ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا حق ادا کرتے ہیں اس میں۔ خشوعاً فی عبادہ، یعنی ان کی عبادت میں خشوع و حضور قلب ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنین و متقین کی صفات میں ہیں کہ وہ مومنین متقین ہوتے ہیں کہ جو اپنے نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تجملاً فی فاقہ، یعنی اگرچہ وہ فقیر ہوں مگر اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، خود کو گرا ہوا نہیں دکھاتے۔ صبراً فی شدہ، یعنی مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور شکایت نہیں کرتے۔ طلباً فی حلال، یعنی صرف حلال روزی کی تلاش میں کوشاں رہتے ہیں، یعنی حلال روزی کا معنی عبادت ہے، یعنی پیغمبر اکرم ان مزدوروں کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے کہ جن کے ہاتھ اپنے محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے، حلال رزق کمانے کی وجہ سے سخت ہوتے تھے، لہذا حلال روزی کمانا عبادت ہے۔ الکاسب و حبیب اللہ، نیک اور اچھی روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، لہذا طلب حلال بہت بڑی عبادت ہے۔ جس طرح کہ اکثر و بیشتر یہ جملہ مشہور ہے، رزق حلال کمانا، حلال کی کمائی، حلال کی کمائی عین عبادت ہے۔ نشاطاً فی ہدن، یعنی ہدایت و نیکی کے کاموں میں ہمیشہ سرگرم اور پرجوش ہوتے ہیں، شاداب، سرسبز و شاداب ہوتے ہیں نیکی اور ہدایت کے کاموں میں۔ تحرجاً عن طمع، یعنی طمع و حرص سے بچے رہتے ہیں اور قناعت ان کا شیوا ہوتا ہے۔ قرآن کریم اس مفہوم کو خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، یعنی وہ لوگ کہ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں اس کے باوجود کہ ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تجمل کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اگرچہ فقیر اور نادار ہوتے ہیں لیکن اپنے ظاہر کو سنوار کر رکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ لباس جو ہے وہ صاف ستھرا اور بہترین، ایسے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اندر سے ان کے اندر فقر پایا جاتا ہے، جس کو سفید پوش کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی وہ فقراء اپنی خودداری کی وجہ سے اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں کہ نادان لوگ انہیں مالدار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جملہ جو ہے صبراً فی شدہ، ان کی اس استقامت اور صبر کی طرف اشارہ کرتا ہے جو وہ سختیوں اور زمانے کے ناگوار حوادث کے مقابلے میں کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں
یہ رب العزت کا فرمان ہے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ مصیبت کے وقت یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وہ دنیا کو اصل قرار نہیں دیتے بلکہ آخرت کو امن، رحمت اور روح کی راحت کا مقام سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے ان الصبر نصف الایمان، اور ایک دوسری حدیث میں ہے الایمان و نصفان، نصف صبر و نصف فی الشکر، یعنی ایمان جو ہے دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ صبر میں ہے اور دوسرا حصہ شکر پروردگار میں ہے۔ اور طلباً فی حلال، اس جملہ کی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے جملہ کہ پرہیزگار لوگ ہمیشہ گوشہ نشین اور زندگی کی سرگرمیوں میں سے الگ تھلگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، معاش کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اسلامی معاشرے کی ترقی ان کی اہم ترجیحات میں شامل ہوتی ہے۔ الگ تھلگ اور وہ صوفی اور دنیا سے بے نیازی وہ نہیں ہوتی اس میں، بلکہ حلال رزق کماتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، خود بھی حلال رزق کھاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دنیا پرست حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ یہ لوگ متقین ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی کام بظاہر نفع پہنچانے والا ہو لیکن اس میں حرام کی بو ہو تو یہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا العبادت 70 جزءا، یعنی عبادت کے 70 اجزاء ہیں، افضلها طلب الحلال، ان میں سے سب سے افضل جو ہے حلال روزی کا طلب کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے اللہ کے رسول پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ تعبیر اس بات کا بیان ہو سکتی ہے کہ نیک عمل کا سرچشمہ طیب اور حلال غذا ہے، یعنی اچھا نیک رزق کھاؤ اور پھر عمل صالح کرو، یعنی جب تک رزق اچھا نہ ہوگا، حلال رزق نہ ہوگا، اس وقت تک عمل صالح کی توقع بہت کم کی جا سکتی ہے، یا توقع نہیں ہو سکتی کہ جب پیٹ میں حرام ہوگا تو پھر انسان جو ہے نیک عمل کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے۔ نشاطاً فی ہدن اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ راہ ہدایت پر چلنا ان کے لیے نہ صرف تھکن کا باعث نہیں بنتا بلکہ ان کے لیے نشاط اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کہ کم فکر اور سطحی سوچ رکھنے والے جو ہے وہ اس راہ سے جلد تھک جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہر قدم پر اللہ کی راہ میں بڑھتے ہوئے مزید روحانی شادابی محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ ہے تحرجاً عن طمع، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پرہیزگار لوگ طمع سے بالکل اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ طمع دنیا سے شدید وابستگی کا نتیجہ ہے جو انسان کو خدا سے ہٹا کر غیر خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے اور کئی اخلاقی اور اجتماعی اور معاشرتی برائیوں کا سبب بنتا ہے، جن میں ذلت ہو سکتی ہے، دشمنی ہو سکتی ہے، کینہ اور حسد ہو سکتے ہیں۔ طمع کا مارا ہوا انسان دنیا کی دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا اور ہر طریقے سے اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اور دراصل دائمی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا الطمع رزق مؤبد، رق غلامی یعنی طمع غلامی ہے، ابداً مؤبداً یعنی ہمیشہ کی۔ اس کے علاوہ طمع جو ہے عقل و فکر کو چھٹی کرا دیتا ہے، معطل کر دیتا ہے اور انسان کو بڑے بڑے لغزشوں میں مبتلا اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثر و مسارع العقول تحت بروق المطامع، یعنی عقلوں کا سب سے زیادہ زمین بوس ہونا طمع کی چمک کے نیچے ہوتا ہے، یعنی عقل جب ختم ہوتی ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ طمع کی جو چمکار ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پرہیزگار انسان کی 3 اور صفات بیان کرتے ہیں، وہ کون کون سی؟ یعمل الاعمال الصالحہ
وهو على وجل یمسی وہمہ الشکر ویصبح وہمہ الذکر، یعنی وہ متقی نیک اعمال انجام دیتا ہے لیکن دل میں ڈر رکھتا ہے کہ کہیں قبول نہ ہوں۔ یعنی اس میں ایک فرمان امام زین العابدین علیہ السلام جب وہ احرام کی حالت میں تھے اور مکہ سے باہر وہ لبیک کہہ رہے تھے تو مولا کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو گیا تھا اور مولا کے شانے جو ہیں وہ حرکت کر رہے تھے، کندھے، ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو کسی نے پوچھا مولا آپ تو سید الساجدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، تو آپ کیوں اس قدر جو ہے وہ ڈر رہے ہیں اور آپ کا رنگ زرد پڑ چکا ہے اور آپ یہ کیفیت ہے لبیک کہنے کی؟ تو مولا نے فرمایا آپ کو کیا پتہ کہ میں کس ذات کے سامنے لبیک کہہ رہا ہوں؟ اگر میں لبیک کہوں تو اگر سامنے سے ندا آ جائے کہ لا لبیک، کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یعنی امام علیہ السلام ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ اپنے عمل کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں اللہ تمہارے عمل کو رد نہ کر دے۔ رات کو اس حال میں بسر کرتا ہے مومن و متقی کہ اس کا اہم ترین فکر جو ہوتی ہے وہ شکر گزاری ہوتی ہے، خدا کا شکر ہوتا ہے، اور صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کا سارا ہم و غم ذکر الہی ہوتا ہے۔ ہاں، اولیاء الہی اگر تمام نیک اعمال انجام دے پھر بھی یہ ڈر رکھتے ہیں کہ کہیں حق کے بندگی ادا نہ کر سکے ہوں یا اپنے فرض میں کوتاہی کی ہو۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ لقمان کی وصیت میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ تو بہت سی عجیب باتیں تھیں مگر سب سے عجیب یہ کہ اپنے بیٹے سے کہا ایسے اللہ سے ڈرو کہ اگر جن و انس کے تمام نیک اعمال بھی تم نے انجام دیے ہوں تو بھی ڈرو کہ کہیں کوتاہی نہ ہو گئی ہو اور اللہ تمہیں عذاب دے دے، اور اتنی رحمت کی امید رکھو کہ اگر جن و انس کے تمام گناہ بھی تم سے سرزد ہو چکے ہوں تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اس میں اس قدر انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ سے جو ہے وہ رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ تعبیر اس میں جو مولا نے فرمایا یمسی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ دن کی ابتدا میں جب کوشش و عمل کا آغاز کرتے ہیں خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور جب شام کو جب وہ اللہ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ ایسے جیسے کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے وقت ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ سے اور اختتام شکر خداوندی سے ہوتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اور شکر کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض نہج البلاغہ کے شرح کرنے والوں نے ان دو جملوں کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ صرف تعبیر کی تنوع ہے، یعنی تعبیر ہے ایک مختلف قسم کی، اور مراد یہ ہے کہ وہ صبح و شام ہر حال میں ذکر اور شکر کرتے ہیں۔ البتہ تعبیریں مختلف ہیں، ذکر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، لیکن یہ تنوع تعبیر ہے، لیکن بات ایک ہی ہے، ذکر اور شکر کرتے ہیں۔ جو کچھ یعنی بیان ہو چکا ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ ذکر اور شکر کرتے ہیں۔ ذکر الہی کی اہمیت کے بارے میں روایات اور آیات میں بھی یہی تعبیر آئی ہے کہ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ثلاثۃ معصومون من ابلیس و جنودہ الذاکرون للہ والباکون من خشیت اللہ والمستغفرون بالاسحار، تین گروہ ایسے ہیں جو شیطان اور اس کے لشکر سے محفوظ ہیں۔ کون کون سا؟ وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، دوسرا وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور احساس ذمہ داری رکھتے ہیں، تیسرے وہ گروہ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ شکر کی اہمیت کے بارے میں بھی روایات و آیات پر بہت زیادہ تاکید ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جو امیر المومنین سے منقول ہے غرر الحکم میں فرمایا شکر النعمت امان من حلول نقمہ، یعنی نعمت کا شکر انسان کو بلا اور ناگہانی
آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان پاک باز انسانوں کی دو دیگر اہم صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یبیت حذرا و یصبح فرحا حذرا لما حذر من الغفلہ و فرحا بما اصاب من الفضل والرحمہ۔ وہ رات گزار دیتا ہے حالت خوف میں مومن متقی، اور صبح کرتا ہے خوشی کے ساتھ۔ خوف اس غفلت سے ہے جس سے خبردار کیا گیا ہے، اور خوشی اس فضل و رحمت پر ہے جو اسے حاصل ہوئی ہے، کیونکہ اس نے خدا سے ایک اور دن کی عمر پائی اور کوشش و عمل کے ذریعے اس پر کھل گئے۔ یعنی رحمت پروردگار جو ہے اس پر جو ہے زیادہ خوشی کا باعث بنی۔ اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ خوف اور امید کے درمیان وقت کی تقسیم کی گئی ہے، بلکہ اہل تقویٰ کے دل میں ہر وقت خوف و رجا دونوں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کسی ٹائم خوف ہو کسی ٹائم رجا ہو، نہیں، خوف و رجا ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن چونکہ پرہیزگار لوگ دن کے اختتام پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں اور فکر میں رہتے ہیں کہ شاید کوئی لغزش یا خطا ہو گئی ہو، اس لیے خوف کی بات کی گئی ہے، یعنی خوف کی بات کی، اور اسی وجہ سے ہمیشہ ہدایت دی گئی ہے کہ رات کو بستر پر جانے سے پہلے استغفار کیا جائے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں ہے من استغفر اللہ حین یأوی الی فراشہ مئۃ مرہ تحاطت ذنوبہ کما یسقط ورق الشجر۔ جو شخص رات کو سونے کے وقت 100 مرتبہ استغفار کرے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور چونکہ دن ایک نئی جد و جہد اور نیک اعمال کا آغاز ہے جو امید کے ساتھ شروع ہونا چاہیے، اس لیے دن خوشی اور رجا کی علامت ہے۔ جہاں تک فضل اور رحمت میں فرق کا تعلق ہے تو مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ قل بفضلہ و برحمتہ، اس کے ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں بات ہے کہا ہے کہ فضل سے مراد ظاہری اور مادی نعمتیں ہیں، اور رحمت سے مراد باطنی اور روحانی نعمتیں، جبکہ کچھ مفسرین نے فضل کو نعمت کی ابتدا اور رحمت کو اس کے استمرار اور ہمیشہ رہنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ فضل سب انسانوں پر عام نعمت کی طرف اشارہ ہے، اور رحمت مومنین کے لیے خاص رحمت کی علامت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تفسیریں آپس میں متضاد نہیں، بلکہ سب کو ایک ساتھ مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام پرہیزگار انسانوں کی ایک اور بلند صفت کو بیان کرتے ہیں جو نفس کی تربیت اور خود سازی سے متعلق ہے، یعنی اپنے آپ کو بنانے کے بارے میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان استصعبت علیہ نفسہ فیما تکرہ لم یعطہا سؤلہا فیما تحب۔ جب اس کا نفس ان امور کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی واجبات یا تکالیف شرعیہ، تو وہ اسے ان چیزوں سے بھی محروم کر دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کے سلوک کے اور چلنے کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے جسے معاقبہ کہا جاتا ہے، جو مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ کے بعد آتا ہے۔ یعنی انسان صبح کے وقت جب زندگی کا نیا دن شروع کرتا ہے تو اپنے نفس سے یہ شرط کرتا ہے کہ وہ ہر طرح کے گناہ سے بچے گا، پھر دن بھر اس پر نظر رکھتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے۔ اگر کوئی خطا یا لغزش اس سے سرزد ہوئی ہو تو اپنے نفس کو سزا دیتا ہے، مثلا اسے کسی محبوب چیز سے وقتی طور پر محروم کر دیتا ہے، جیسے عمدہ کھانے، نرم بستر یا مکمل نیند۔ حالانکہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن نہیں، وہ اپنے آپ کو خود سزا دیتا ہے تاکہ سرکش نفس قابو میں رہے اور آئندہ دنوں میں اللہ کی اطاعت کے راستے پر گامزن ہو۔ یہ طریقہ نفس کی تہذیب کے لیے نہایت مؤثر اور کارآمد ہے، اور یقیناً اگر کوئی انسان کچھ عرصہ اس پر کاربند رہے، مسلسل اس پر عمل کرتا رہے، تو اس کے عجیب و غریب آثار اور برکتیں اپنے دل و جان میں مشاہدہ کرے گا۔ اس کے بعد مولا نے اور 4 عظیم جو ہے اور اعظم
ترین اوصاف کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور فرمایا قرۃ عینہ فیما لا یزول وزہادتہ فیما لا یبقى یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس چیز میں ہے جو زوال پذیر نہیں، اور اس کی بے رغبتی اس چیز میں ہے جو باقی رہنے والی نہیں۔ وہ بردباری کو علم کے ساتھ اور گفتار کو کردار کے ساتھ ملاتا ہے۔ قرۃ عینہ کا مفہوم یہ ہے کہ پرہیزگاروں کی خوشی اور دل کی ٹھنڈک ایسے امور میں ہے جو زوال سے پاک ہوں، زائل ہونے سے پاک ہوں، ختم ہونے سے پاک ہوں، یعنی آخرت ایسی ہے جو زائل ہونے والی نہیں ہے، زوال پذیر نہیں ہے، کیونکہ آخرت ایک دائمی اور باقی رہنے والی جو عالم ہے، جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ اور چونکہ جیسا کہ ان کلمات سے پہلے والے خطبوں میں یہ بیان ہوا ہے، یہ لوگ اس دنیا میں گویا جنت و نعمتی جو بہشتی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہی قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشی ان کے لیے اسی دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف کہ چونکہ دنیا کی ناپائیداری کو انہوں نے خوبی سمجھ لیا ہے، وہ اس سے دل نہیں لگاتے، دنیا کے اموال سے، دنیا داری سے وہ دل نہیں لگاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ علم کے ساتھ علم اور گفتار کے ساتھ کردار کو ملانا ان کے نمایاں اوصاف میں سے ہے، کیونکہ اگر عالم بردباری نہ دکھائے تو وہ جہالت کے مارے لوگوں کو نجات نہیں دے سکتا، اور اگر اس کا قول عمل کے ساتھ نہ ہو تو اس کی بات میں کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ جس طرح کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يذل المطر عن الصفا، جب عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کی نصیحت دلوں پر اثر نہیں کرتی، جیسے بارش کا پانی صاف چٹان سے پھسل جاتا ہے، تو اس کی جو موعظہ اور نصیحت جو ہے وہ بھی عمل نہیں کر سکتی۔ تو اس بارے میں امام علی علیہ السلام کے یہ جو ارشادات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی خطیب خطابت کرتا ہے اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہے تو فقط اس میں ایک ان کے الفاظ نہیں بلکہ اس کا کردار منتقل ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض گہری نظر رکھنے والے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ایسی غیر مرعی شعائیں جو ظاہری طور پر تو نظر نہیں آتی لیکن باطنی طور پر وہ کیا ہوتی ہیں، وہ مؤثر ہوتی ہیں موعظہ اور نصیحت سننے والے شخص پر، اور اب اگر وہ موعظہ اور نصیحت کرنے والا اپنے اندر نور نہیں رکھتا اور خدا نخواستہ بد عملی کا شکار ہے تو اس کی نصیحت کیا ہوگی، نصیحت ہوگی ساتھ اس کی بد عملی کی بری شعائیں ہوں گی، تو کیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وعظ اور نصیحت وہ اس سننے والے پر اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے کہ بعض علماء جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور پھر وہ نصیحت کرتے ہیں تو ان کی بات جو ہے ان کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے اور ان کے کردار سے نکل رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے سننے والوں پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ لہذا خداوند متعال سے دعا ہے خدا ذوالجلال ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کے ساتھ حلم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔
اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔